ہے۔ اب آپ ہشام سے آج کی خبروں کا دوسرا بلیٹن سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب اسم امیر کی سرپرستی میں قطر یونیورسٹی کے اگلے ماہ اکتوبر کی 12 تاریخ کو یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہونے والے طلباء کی گریجویشن سیریمنی منعقد کرے گی۔ وزیر اعظم کی صدارت میں آج کابینہ نے اپنے 7 روزہ اجلاس میں دوحہ میں ہونے والے افغان امن مذاکرات کا خیر مقدم کیا ہے۔ قطر میں کورونا سے شفا پانے والوں کی تعداد اب 1,19,400 ہو گئی ہے۔ ابوظہبی اور المنامہ تل اویو کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے کمزور جواز پیش کر رہے ہیں۔ یہ تھا اس بلیٹن کی اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہیں یہ بلیٹن ان ڈیٹیل۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی سرپرستی میں قطر یونیورسٹی اگلے ماہ اکتوبر کی 12 تاریخ کو یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہونے والے طلباء کی گریجویشن سیریمنی منعقد کرے گی، جبکہ طالبات کی گریجویشن سیریمنی صاحب اسم امیر کی اہلیہ صاحبۃ السمو الشیخہ جواہر بنت حمد بن سہیم الثانی کی سرپرستی میں 13 اکتوبر کو منعقد کی جائے گی۔ قطر یونیورسٹی نے کہا ہے کہ ان تقریبات میں شرکت کرنے والے تمام افراد کووڈ-19 کی عالمی وبا کی وجہ سے اختیار کیے گئے احتیاطی اقدامات اور تدابیر کی مکمل پابندی کو یقینی بنائیں۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے نکراگوا کے صدر ڈینیل اورٹیگا، میکسیکو کے صدر جناب آندریز مانویل لوپیز اوبرادور اور پاپوا نیو گینی کے گورنر جنرل سر باب ڈاڈائی کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے اسی موقع کی مناسبت سے نکراگوا اور میکسیکو کے صدور اور پاپوا نیو گینی کے گورنر جنرل کو مبارکباد کے ٹیلی گرامز روانہ کیے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی اپنے پاپوا نیو گینی کے ہم منصب جیمز مراپے اور نکراگوا اور میکسیکو کے صدور کو مبارکباد کے پیغامات بھیجے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جاپان کے نو منتخب وزیر اعظم یوشیہیدے سوگا کے نام ان کے انتخاب پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا۔ صاحب اسم امیر نے جاپانی وزیر اعظم کی کامیابی اور جاپانی عوام کی مزید ترقی اور خوشحالی کا اظہار کیا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی نو منتخب جاپانی وزیر اعظم کو مبارکباد کے ٹیلی گرامز روانہ کیے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے آج دیوان امیری میں کابینہ کے 7 روز اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس کے آغاز میں کابینہ نے دوحہ میں افغان امن مذاکرات کے انعقاد کا خیر مقدم کیا۔ یہ مذاکرات صاحب اسم امیر کی دانش مندانہ ہدایات پر کی جانے والی قطر کی ان کوششوں کا نتیجہ ہے جو وہ افغانستان میں امن کی بحالی کے لیے کر رہا ہے۔ کابینہ نے کہا ہے کہ افغانیوں کے آپس کے یہ مذاکرات افغانستان کی تاریخ میں ایک مائل سٹون کی حیثیت رکھتے ہیں، اور یہ برادر افغان عوام کے لیے ایک راستہ کھولیں گے کہ ان کی حقیقی نیشنل یونٹی بحال ہو اور وہ 40 سال کی جنگوں اور اختلافات کے بعد امن و سلامتی، استحکام اور خوشحالی حاصل کر سکیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان سے پاکستان کے لیے قطر کے سفیر شیخ سعود بن عبد الرحمن آل ثانی نے ملاقات کی ہے، جس میں 2 طرفہ تعلقات و تعاون اور مشترکہ دلچسپی کے مسائل کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے دونوں ملکوں کے درمیان اعلیٰ سطحی تعلقات کا خیر مقدم کرتے ہوئے تمام تر شعبوں میں ان کی مزید مضبوطی کی خواہش کا اظہار کیا۔ قطر نے عرب پیس انیشیٹو اور 2 ملکوں پر مشتمل حل کی بنیاد پہ مسئلہ فلسطین کے منصفانہ حل کی ضرورت پر زور دیا ہے کہ خطے میں امن و امان اور استحکام کے حصول کا یہی راستہ ہے۔ دوحہ
دوحہ مذاکرات کے ذریعے اختلافی مسائل کو حل کرنے پر یقین رکھتا ہے اور وہ تمام متعلقہ فریقوں کے ساتھ مل کر پرامن حل کے حصول کی کوششیں کرتا ہے تاکہ فلسطینی عوام کے جائز حقوق کی ضمانت مل سکے۔ قطر کی معاون وزیر خارجہ اور وزارت خارجہ کی ترجمان محترمہ للوہ بنت راشد الخاطر نے کہا ہے کہ قطر اسرائیل کے ساتھ اس وقت تک سفارتی تعلقات قائم نہیں کرے گا جب تک کہ مسئلہ فلسطین کو حل نہیں کر لیا جاتا۔ ان کا یہ بیان فلسطینی عوام اور ان کے مسئلے کے بارے میں قطری موقف کی واضح عکاسی کرتا ہے، جبکہ یہ مسئلہ عربوں کا مرکزی مسئلہ رہنا چاہیے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے 235 نئے کیسز سامنے آئے ہیں اور 256 مریض اب صحت یاب ہو چکے ہیں، جس سے قطر میں صحت یاب ہونے والوں کی کل تعداد اب 1,19,400 ہو گئی ہے۔ پوری دنیا میں اس وقت تک 29.5 ملین افراد کرونا وائرس کا شکار ہوئے ہیں، جبکہ 9,33,552 افراد اس کی وجہ سے فوت ہو چکے ہیں اور تقریباً 20 ملین مریض صحت یاب ہوئے ہیں۔ انڈیا 5 ملین سے زیادہ کیسز رپورٹ ہونے کے بعد اب دنیا میں امریکہ کے بعد دوسرے نمبر پر آ گیا ہے۔ فلپینز کی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ وہاں کرونا وائرس کے مزید 3,550 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور 69 افراد موت کے منہ میں چلے گئے ہیں۔ اب وہاں اس وائرس سے متاثر ہونے والوں کی کل تعداد تقریباً 73,000 ہو گئی ہے اور یہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے کسی بھی ایک ملک میں رجسٹر ہونے والی سب سے بڑی تعداد ہے۔ جمہوریہ بلغاریہ کے قطر کے سفیر جناب راشد بن علی الخاطر نے پرزور انداز میں کہا ہے کہ قطر کی لیبر مارکیٹ میں نئے معیار یعنی میجرز اپنا لیے ہیں تاکہ بیرون ملک سے آنے والے ورکرز کے حقوق اور معاوضوں کی حفاظت کی جا سکے۔ قطر نے جمہوریہ صومالیہ کے بختول صوبے میں ہونے والے دھماکے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اس دھماکے میں متعدد اشخاص ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے ہیں۔ قطر کی وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں قطر کے اس مستقل موقف کو دہرایا ہے کہ وہ تشدد اور دہشت گردی کو مسترد کرتا ہے، خواہ اس کی وجوہات اور اسباب کچھ بھی کیوں نہ ہوں۔ بیان میں جاں بحق ہونے والوں کی فیملیز اور جمہوریہ صومالیہ کی حکومت سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ امارات اور بحرین نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے ایگریمنٹ سائن کرنے کے بعد اپنے اس اقدام کا جواز تلاش کر رہے ہیں، جبکہ انہیں فلسطینیوں کی جانب سے انتہائی سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ ان دونوں ملکوں کا یہ فیصلہ ان کے مسئلے کی پیٹھ میں ایک نیا چھرا گھونپا گیا ہے، حالانکہ فلسطینیوں کا مسئلہ تمام عربوں کا اولین مسئلہ ہونا چاہیے۔ فلسطین نے کہا ہے کہ زمانے کی غفلت کے نتیجے میں کل کے دشمن آج کے دوست بن رہے ہیں۔ ابوظہبی اور منامہ نے تل اویو کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے لیے انتہائی کمزور جواز پیش کیے ہیں، اور ان میں بدترین جواز یہ ہے کہ تعلقات کے اس ایگریمنٹ سے اسرائیل کے ساتھ اگلے کسی مذاکرات میں فلسطینیوں کی پوزیشن مضبوط ہو جائے گی، لیکن حقائق اس کے بالکل الٹ ہیں کہ امارات اور بحرین نے جو کچھ کیا ہے اس سے فلسطینیوں کا موقف اور کمزور کر دیا گیا ہے، جبکہ وہ تو اپنے بھائیوں کی مدد کے محتاج ہیں، اور ان دونوں ملکوں نے تل اویو کو یہ تحفہ پیش کر دیا ہے کہ وہ فلسطینیوں کو اپنی شرطیں ڈکٹیٹ کرا سکے۔ آج کا بلیٹن ختم ہونے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر کی سرپرستی میں قطر یونیورسٹی اگلے ماہ اکتوبر کی 12 تاریخ کو یونیورسٹی سے فارغ ہونے والے طلباء کی گریجویشن سیریمنی منعقد کرے گی۔
وزیر اعظم کی صدارت میں آج کابینہ نے اپنے ہفت روز اجلاس میں دوحہ میں ہونے والے افغان امن مذاکرات کا خیر مقدم کیا ہے۔ قطر میں کورونا سے شفا پانے والوں کی تعداد اب 1,19,400 ہو گئی ہے۔ ابوظہبی اور المنامہ تل ابیب کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے کمزور جواز پیش کر رہے ہیں۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا بلیٹن ختم ہوا ہے۔ اب آپ ہشام سے آج